محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ مکرم، ماہ مقدس، ماہ محترم، ماہ برکت رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت بخیر و عافیت تمام روزے ہمارے ادا فرمائے، ادا کروائے، اور ماہ رمضان کی تمام عبادات بحسن خوبی ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ فقط اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ایک روزہ گزار دیا، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت تمام روزے بخیر و عافیت سے گزار دے۔ امام بخاری نے نقل کیا امام اصفہانی نے نقل کیا اور امام طبرانی نے اسے معجم صغیر میں نقل کیا حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ عنہا سے، اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ روایت کے سننے سے پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہماری بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں کے ساتھ کوئی خلاف عقیدت کام کرے، ان چیزوں کے ساتھ خلاف عادت یا خلاف مرضی کے کام کرے تو ہماری ناراضگی ہوتی ہے۔ جو چیز ہماری قیمتی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس قیمتی چیز کے ساتھ وہی کام کیا جائے جو ہماری مرضی ہے۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی بچہ اس قیمتی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرے یا کوئی بچہ اس قیمتی چیز کو توڑ دے، ہماری ناراضگی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح بلا تمثیل اللہ رب العزت کی بعض عظیم چیزیں ہیں جن کو محرمات کہتے ہیں، جن کو شعائر اللہ کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے براہ راست اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ مسجد ہے، یہ شعائر اللہ ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ بیت اللہ شعائر اللہ ہے، جیسی مسجد آپ دیکھیں گے اللہ اکبر کی صدا دل سے خود ہی آواز آئے گی، جیسے آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے دل سے اللہ کی صدا آئے گی، سبحان اللہ کی آواز آئے گی۔ جیسے آپ مسجد نبوی کو دیکھیں گے دل سے اللہ کے تسبیح کی آواز آئے گی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو شعائر اللہ میں شمار ہوتی ہیں، یعنی یہ ان سے براہ راست اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی تعظیم ہی انسان کو اللہ کی معرفت کے قریب کرتا ہے، اور ان چیزوں کی تعظیم سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک جو اللہ کے شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو بے شک یہی دلوں کا تقوی ہے، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کرنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ صاف لفظوں میں تو شعائر اللہ میں بیت اللہ بھی ہیں، شعائر اللہ میں مسجد نبوی بھی ہے، شعائر اللہ میں مسجد اقصی بھی ہے، شعائر اللہ میں زمین کی ساری مسجدیں ہیں، شعائر اللہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، صفا اور مروہ ہیں، شعائر اللہ میں حتیم ہے، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان بھی شعائر اللہ ہے، یعنی جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کی یاد کثرت سے ہوتی ہے، ماہ رمضان کے آتے ہی اللہ کے کام کثرت سے ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے رحمان اللہ کا نام ہے ویسے ہی رمضان بھی اللہ کا نام ہے۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہا کرو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا۔ تو یہ اللہ کا نام ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جس کثرت سے اس مہینے میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے، جس کثرت سے اس مہینے میں لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سال کے کسی اور مہینے میں یہ اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح شعائر اللہ کی تعظیم سے اللہ راضی ہوتا ہے، ویسے ہی شعائر اللہ کی بے حرمتی سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔
لہذا جو شخص ماہ مکرم کا احترام کرے گا، اس مہینے میں ہونے والے وہ سارے کام جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، نمازوں کا اہتمام، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام، دیگر جو اہتمام ہیں جو اس مہینے کے لیے خاص عبادات ہیں، جن عبادات کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، اگر کوئی شخص وہ سارے کام کما حق ہو اپنی طاقت کے مطابق کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی بخشش ہوگی، اس لیے کہ کثیر احادیث اس میں وارد ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی اس مہینے کی تعظیم نہیں کرے گا، اس مہینے میں جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام نہیں کرے گا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، وہ اس مہینے کو بھی اور مہینوں کی طرح سمجھے گا، ان ایام میں بھی وہ وہی کام کرے گا جو سال کے سارے دنوں میں کرتا رہا ہے، تو یہ شعائر اللہ کی بے توقیری ہے۔ اور جب شعائر اللہ کی بے توقیری کی جائے تو جس طرح شعائر اللہ کی تعظیم سے اللہ کی جانب سے پرہیزگاری ملتی ہے، رضا ملتی ہے، ویسے اگر کوئی شعائر اللہ کی بے توقیری کرے تو اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی لن یخزوا ابدا ما اقاموا شہر رمضان، میری امت جب تک ماہ رمضان کا قیام رکھے گی، میری امت جب تک ماہ رمضان کا احترام کرتے رہے گی، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ یعنی امت کی عزت اور امت کی ذلت ماہ رمضان کی توقیری اور بے توقیری کے ساتھ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اگر ماہ رمضان کی توقیر ہوگی، ماہ رمضان کا ادب و احترام کما حق کیا جائے گا، امت کے لیے بھی توقیر کا باعث ہے، امت کے لیے بھی عزت اور سربلندی کا باعث یہ مہینہ ہوگا اور یہ کام ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی بے توقیری کرے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ فرمائے میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ما اقاموا شہر رمضان، جب تک وہ ماہ رمضان کو قائم رکھے، ماہ رمضان کی عزت و توقیر کا لحاظ رکھے۔ پھر فقال رجل من الانصار، تو انصار کے ایک شخص نے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وما خزیہم من اضاعتہم شہر رمضان، یا رسول اللہ ماہ رمضان کو قائم کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور ماہ رمضان کی بے توقیری کیسے ہوتی ہے؟ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال آپ نے فرمایا انتہاک المحارم، ماہ رمضان کی بے توقیری یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی انسان حرام کاموں میں لگا رہے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، مقام تفکر اور تدبر ہے کہ اس مہینے میں حلال چیزیں بھی ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، تو جو شخص اس مہینے میں حرام چیزوں کو حرام جان کر کرتا رہے تو کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے نا، کھانا پینا تو حلال ہے نا ہمارے لیے، لیکن اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے خاص وقت میں دن میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے نا۔ عمل تزویج مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن اس مہینے میں عمل تزویج بھی روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے نا۔ تو جو چیزیں حلال ہیں، کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہیں، جو عمل حلال ہیں، وہ بھی اس مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے میں حرام کام ہی کرتا رہے تو کس قدر بے توقیری کر رہا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس مہینے میں بے توقیری کرے گا، اور اس مہینے کی بے توقیری یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی وہ حرام کاموں میں مبتلا رہے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے باعث ذلت و خواری ہے، وہ خود بھی ذلت و خواری میں ہوگا، وہ خود بھی زندگی بھر روتا رہے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس مہینے کی توقیر کرتا ہے اللہ اس کو صاحب توقیر کر دیتا ہے، اور جو اس مہینے کی توقیر نہیں کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا من عمل سوءا او زنا او سرق لم يقبل
یقبل منہ شہر رمضان، فرمایا جو شخص اس مہینے میں گناہ کا کام کرے، جو شخص اس مہینے میں برا کام کرے، اللہ کی ناراضگی کا کام کرے، او زنا یا زنا کرے، او سرقہ یا چوری کرے، لم یقبل منہ شہر رمضان، تو اللہ رب العزت اس سے ماہ رمضان قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اس مہینے میں انسان نے جو کام کرنا ہے وہ فقط وہی کام کرنا ہے جو اللہ کی رضا اور جو کام اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر گناہ کا کام کرے، اگر چوری کرے، اگر زنا کرے، اور یا ایسے ہی دوسرے برے کام کرے، اللہ کی ناراضگی کے کام کرے، تو اس کے باوجود کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ بھی لے گا، لم یقبل منہ شہر رمضان، اس سے ماہ رمضان قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے یہ لکھا نہیں جائے گا کہ یہ ماہ رمضان کی توقیر کرنے والا ہے، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ ماہ رمضان کی توہین کرنے والا ہے، بے توقیری کرنے والا ہے۔ وَلَعْنَةُ الرَّبِّ وَالْمَلَائِكَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ، فرمایا من عمل سوءا او زنا او سرق لم يقبل منہ شہر رمضان، جو اس مہینے میں گناہ کا کام کرے، زنا کرے یا چوری کرے، اس سے ماہ رمضان قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَعْنَةُ الرَّبِّ وَالْمَلَائِكَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ، اور آئندہ سال رمضان آنے تک اس پر اللہ کی اور کل فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ جس پر اللہ کی لعنت برسے، جس پر فرشتوں کی لعنت آئے، تو کیا وہ عزت دار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ فلاح و بہبود کی جانب جا سکتا ہے؟ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کا فضل ماہ رمضان کی توقیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن مَاتَ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُبَشِّرْ بِالنَّارِ، وہ شخص جو اس مہینے کی بے توقیری کرتا ہے، اس سے اس مہینے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی دوسرے رمضان تک۔ اور اگر وہ دوسرے رمضان آنے تک مر گیا تو رسول اللہ نے فرمایا اسے خبر دے دو وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، ماہ رمضان سے ڈرو، فَإِنَّ الْحَسَنَاتَ تُضَاعَفُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ، بے شک جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں ویسے ہی گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ویسے اس مہینے میں گناہوں کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو کیسی حدیث ہے یہ؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا کہ اگر تم عزت و بزرگی چاہتے ہو، من حیث القوم، اگر تم ساری دنیا میں تسلط چاہتے ہو، اپنا کردار چاہتے ہو، اپنا غلبہ چاہتے ہو، تمہیں چاہیے ماہ رمضان کا ایسا احترام کرو جیسا احترام کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ اور جب تک امت ماہ رمضان کا احترام کرتی رہی، ہم قرون اولیٰ کو دیکھ لیں کہ اللہ نے کیسی سربلندی دی، اللہ نے کیسی فیاضی دی، اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ دیا، اور جیسے جیسے آہستہ آہستہ اعمال کی اہمیت، روزوں کی اہمیت، مقدس مقامات کی اہمیت، مقدس ایام کی اہمیت، ماہ رمضان کی اہمیت، خاص راتوں کی اہمیت جیسے جیسے آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے ختم ہو رہی ہے، ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں ہمارے لیے ذلت و رسوائی مقدر بنا دی گئی ہے۔ تو ہر چیز کا نا ایک دوسری چیز سے تعلق ہوتا ہے، ہر کام دوسرے کام کے لیے سبب ہوتا ہے، ایک کام دوسرے کام کے لیے سبب ہوتا ہے، یا کوئی کام کسی دوسرے کام کے روکنے کے لیے سبب ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی توقیر من حیث القوم ساری دنیا میں مسلمانوں کی توقیر کے لیے سبب ہے، اور ماہ رمضان کی بے توقیری من حیث القوم ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے باعث ذلت و خواری ہے۔ جب انسان ان باتوں کو سمجھ
جائے گا نا تو پھر وہ خود ہی شوق سے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا کہ نہیں اس مہینے کی تعظیم سے میری تعظیم ہے، اس مہینے کی برکت اگر میں لوں گا تو میری ذات میں برکت آئے گی، اگر اس مہینے کا احترام میں نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت ساری دنیا میں مجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ماہ رمضان المبارک میں بالکل الگ ہی ہوتے تھے۔ اس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔